امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے وہ ہر باطل قوت اور ہر باطل طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کا، لڑنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے کہ صفحہ ہستی سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف و انسانیت کا قیام ہو۔ شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہمارے الحاج ڈاکٹر انور شریف صاحب جو اس کے بانی ہیں اس اجلاس کے، آج ان کے فرزند عثمان شریف ہیں، اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی دریا دلی کے ساتھ بلا تفریق سب کو دعوت دے کر جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، علماء و مشائخ کو بلاتے ہیں۔ امام حسین کا نام زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم لوگ ایسا جلسہ منعقد کرتے ہیں جس میں صرف امام حسین اور شہیدان کربلا کی عظمت بیان۔ میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، کر چکا وہ ابھی اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام، میرے حسین تمہیں سلام۔ تاریخ اسلام میں یوم عاشورہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر واقعہ کربلا تک بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ بے شمار انتہائی حیرت انگیز واقعات، کہہ لیجیے انقلابات دنیا میں رونما ہوئے ہیں عاشورہ کے دن ہی۔ عاشورہ کی اسلامی اور تاریخی اہمیت مسلم ہے، اور بالخصوص عاشقان سیدنا امام حسین کے لیے، عاشقان اہل بیت کے لیے واقعہ کربلا کی وجہ سے عاشورہ کی اہمیت اور بھی زیادہ اہم ہو گئی۔ عاشورہ کے موقع پر جس طرح سے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جو بھی انتہائی اہم واقعات رونما ہوئے ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور ان سے نصیحت حاصل کی جاتی ہے، اور واقعہ کربلا چونکہ عاشورہ کے دن رونما ہوا تھا، اور یہاں سے بھی ہمیں صبر و استقامت کا سبق ملتا ہے اور باطل قوتوں کے خلاف لڑنے کا حوصلہ اور جذبہ ملتا ہے۔ واقعی کربلا سے دنیا کو کیا میسیج ہے؟ میں نے اب ریسنٹلی پڑھا ہے کہ نیلسن منڈیلا جو فارمر ساؤتھ افریقہ کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے I have spent more than 20 years in prison. On one night I decided to surrender to government by signing all terms and conditions, but suddenly I thought of Imam Hussein and Karbala moment. Then Imam Hussein gave me strength to stand for rights of liberation and freedom. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ان کی شہادت کا واقعہ ہے وہ ہر باطل قوت اور ہر باطل طاقت کے خلاف کھڑے ہونے کا، لڑنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے کہ صفحہ ہستی سے ظلم کا خاتمہ ہو اور انصاف و انسانیت کا قیام ہو۔ شاعر کہتا ہے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو یہاں کے انتظامات کیسے ہیں؟ الحمدللہ یہ تو برسوں سے، میں تو گزشتہ 15 برس سے یہاں آتا ہوں۔ ہمارے الحاج ڈاکٹر انور شریف صاحب جو اس کے بانی ہیں اس اجلاس کے، آج ان کے فرزند عثمان شریف ہیں، اور بڑے حسن و خوبی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بڑی دریا دلی کے ساتھ بلا تفریق سب کو دعوت دے کر کھچڑے کا اہتمام کرتے ہیں، جلسے کا اہتمام کرتے ہیں، علماء و مشائخ کو بلاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے پورے شہر میں قائم ہونا چاہیے، یہاں سے ایک اچھا پیغام جانا چاہیے۔ دنیا کے لیے کیا میسیج رہے گا؟ انسانیت کے لیے پیغام ہے، واقعہ کربلا پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ جیسے میں نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ نیلسن منڈیلا کو کون نہیں جانتا؟ انہوں نے کیا کہا کہ 20 سال سے زیادہ میں جیل میں گزارا،
ایک رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ گورنمنٹ کے سامنے میں سرنڈر کر دوں پورے کنڈیشنز کے اوپر سائن کر کے، لیکن اچانک امام حسین کی شخصیت اور کربلا مومنٹ، ان کی جو کربلا کی تحریک یاد آئی، تو پھر میں نے آزادی کے لیے، انسانی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کے لیے پھر کھڑا ہوا اور لڑتا رہا۔ آپ کا نام؟ مفتی محمد علی قاضی فرام ہبلی۔ جی، آج ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہمارا گھر ہے ریچرڈز پارک کے پاس، یہاں پر جو ہمارے والد نے شروع کیا تھا، یوم عاشوراء کے دن جو یاد حسین کا جو جلسہ یہاں پہ ہم لوگ منعقد کر رہے ہیں، تو اس سال بھی ہم لوگوں نے اسی طرح سے یہاں پہ اس کا انتظام کیا تھا، جس میں کئی علماء اکرام آئے۔ ہبلی سے محمد علی قاضی صاحب آئے تھے، جناب امان اللہ صاحب آئے تھے، تو ان لوگوں کا خطاب ہوا۔ تو جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں، ان کی طرح ان ایریاز سے عوام جمع ہوتی ہے یہاں پر، تو علماء اکرام کا یہاں پہ خطاب ہوا، اور اس کے بعد امام حسین کے نام سے یہاں پہ ہم لوگوں نے تبرکان طور پر کھچڑا بھی تقسیم کیا اور شربت بھی تقسیم کیا۔ تو میں یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ محرم میں کچھ لوگ اگر کچھ جلسہ کر رہے ہیں تو سیلیبریشن ہے، تو یہ بالکل سیلیبریشن نہیں ہے۔ جو ہم لوگ یہ کرتے ہیں یاد حسین ہے، تو امام حسین کا نام زندہ رکھنے کے لیے، ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم لوگ ایسا جلسہ منعقد کرتے ہیں، جس میں صرف امام حسین اور شہیدان کربلا کی عظمت بیان ہوتی ہے، اور ان کے نام سے یہاں پہ تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ یہ کتنے سال سے؟ تقریباً 20 سال سے ہم لوگ یہ یہاں پر ہمارے گھر کے پاس کرتے آ رہے ہیں۔ خصوصیت کیا ہے اس میں؟ خصوصیت اس بات کی یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد، کیونکہ اگر امام حسین انہوں نے اپنی ایلیجنس پلیج نہیں کیا یزید کے ہاتھوں، اسی لیے آج بھی ہمارا اسلام زندہ ہے، اور اسلام کا مقصد ہے قربانی۔ اگر الحمدللہ ہم لوگوں کو جس طریقے سے ہم لوگ چاہ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ قربانی دے سکتے ہیں، اگر جان کی نہیں دے سکتے تو اپنے تکبر کی، اپنے غصے کی، اپنے مال کی قربانی دے کر قوم کی اور انسانیت کا فائدہ پہنچانے کی کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ جی، یہاں پر ہمارے سابق وزیر جناب سی ایم ابراہیم صاحب بھی تشریف لائے تھے ہماری دعوت پر، اور یہاں کے مقامی ایم ایل اے جناب اے سی سرینواس صاحب بھی تشریف لائے، اور فارمر میئر جناب سمپت صاحب بھی یہاں پہ تشریف لائے، اور دیگر حضرات بھی یہاں پہ موجود تھے۔